الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ بحمد اللہ بفضل اللہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کا 15واں پارہ اور سورۃ بنی اسرائیل کا ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے۔ پچھلے بیانات میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے دلائل بھی سنے، قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اسی طرح تخویفات دنیاویہ
یعنی اللہ تبارک و تعالی کے بعض ایسے عذابوں کا ذکر سنا جو اس نے اہل باطل پر دنیا میں نازل فرمائے۔ اسی طرح آپ نے تخویف اخروی بھی سنی کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے کا ہار بنا دے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ اس دنیا کے اندر بھی جو آدمی جو کام بھی کرتا ہے وہ کام اس کے ذمے ہے، اس کی سزا اور جزا وہ لازماً اس انسان کو دی جائے گی۔ اور کل قیامت والے دن بھی انسان کو اچھے اور برے اعمال کا بدلہ لازماً دیا جائے گا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور انداز میں بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان کا اعمال نامہ، ہر انسان نے جو کچھ کیا ہے وہ سارے کا سارا اعمال نامہ اس کے گلے کا ہار بن گیا ہے۔ کیا مطلب ہے گلے کا ہار بن گیا؟ یعنی وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تعبیر کا ایک انداز ہے۔ ہم بھی اپنی زبان میں اس طرح بیان کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بہت سارے محاورے بیان کیے گئے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، ہر انسان کے لیے ہم نے لازم کر دیا، طَائِرَهُ، اس کا اعمال نامہ، اس کا کیا دھرا، فی عنقہ، اس کی گردن میں، یعنی گردن کے اندر جو چیز ڈال دی جاتی ہے وہ عموماً انسان کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ عام طور پہ روٹین یہی ہے۔ بچپن میں ہم چھوٹے ہوتے تھے، اپنی جناب وہ کتابیں رکھنے کی الماریاں ہوتی تھیں، تو اب الماری کی چابی سنبھالنا یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا تھا۔ بچپن تھا کہ چابی کہاں رکھی ہے، پھر لاؤ، تو ہم اس چابی کے اندر دھاگا ڈال کر اسے گلے میں ڈال لیتے تھے۔ اب گلے میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی ٹائم بھی ادھر ادھر نہ ہو، میرے پاس ہی رہے، گم ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو۔ تو یہاں سے محاورہ بن گیا کہ فلاں چیز تو اس بندے نے اپنے گلے میں ڈال لی ہے۔ آپ بھی بعض اوقات جب تنگ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ مصیبت میں نے خود اپنے گلے میں ڈالی ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اب کیا وہ مصیبت آپ کے گلے میں نظر آتی ہے؟ نہیں، محاورہ ہے۔ یہ مصیبت میں نے خود اپنے گلے میں ڈالی ہے۔ اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تو بھائی خواہ مخواہ میرے گلے پڑ گیا۔ اب گلے پڑ گیا کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ میرے گلے کے اندر آ گیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ لازم ہو گیا ہے۔
چمٹ گیا ہے، اٹیچ ہو گیا ہے، چپک گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعبیر اختیار کرتے ہوئے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر آدمی کے لیے ہم نے اس کا اعمال نامہ وہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ ہی رہے گا، وہ اس سے جدا ہونے والا نہیں ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور کل قیامت والے دن وہی اس کا اعمال نامہ وہ کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے آ جائے گا۔ کل قیامت والے دن وہ اعمال نامہ وہ جو کچھ اس بندے نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے پیش کر دے گا، اور اس وقت انسان جو ہے وہ بھاگ نہیں سکے گا کہ وہ کہے کہ یا اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا، نہیں، سب کچھ وہ تیرے ساتھ فٹ ہے۔ اور آج قیامت والے دن وہ تیرے سامنے سارے کا سارا لکھا ہوا تیرے اعمال، تیرا عقیدہ اور جو کچھ بھی تو نے کیا وہ لکھا ہوا تیرے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اور اس دن انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے، بعض ضدی قسم کے لوگ، وہ انکار کرنے کی ٹرائی کریں گے، کوشش کریں گے۔ قیامت والے دن وہ کہیں گے یا اللہ یہ اعمال نامہ جو تو نے میرا لکھا ہوا ہے ساری تحریر، یا اللہ میں نے تو یہ کام کیے ہی نہیں۔ بھائی کیے کیوں نہیں؟ یہ تو لکھے ہوئے ہیں، پوری جناب والا ایک نظام بنا ہوا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ جو تیرے لکھنے والے ہیں نا فرشتے، انہوں نے یہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کیا ہے ہمارے اعمال کے لکھنے کا، اور وہ فرشتے ہر وقت لکھ رہے ہیں۔ ہم انکار اصولاً نہیں کر سکتے قانوناً، لیکن ضد کی وجہ سے بندہ انکار بھی کرتا ہے۔ وہ انکار کریں گے کہ یا اللہ یہ سارا اعمال نامہ فیک ہے، یہ جھوٹا ہے، یا اللہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تیرے فرشتے لکھنے والے انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن پھر فرمائے گا اچھا یہ فرشتے میرے ہیں اور جناب انہوں نے زیادتی کی ہے، تو نے کچھ نہیں کیا، تو بالکل پاک ہے، یہ غلطیاں تو نے نہیں کی۔ اچھا ہم اور گواہ لے کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پھر اور گواہ لے آئے گا، اور وہ گواہ کیا ہوں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے۔ مہر لگانا بھی محاورہ ہے، ہاں یہ محاورے سمجھتے جائیں قرآن کے۔ مہر کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ مہر لگ گئی، یعنی مراد یہ ہے کہ ان کے منہ بند کر دیں گے، سیل کر دیں گے ان کے منہ، وہ بول نہیں سکیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا ان کے ہاتھوں کو، ان کے پاؤں کو، ان کی چمڑی کو کہ تم بول کر گواہی دو۔ اب اس کے اپنے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اس کے اپنے پاؤں اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اس کی اپنی چمڑی اور اس کا وجود اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ اب مکر کے دکھائے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک نظام بنا دیا ہے ہمارے سارے کے سارے اعمال کو محفوظ رکھنے کا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اچھا اقرأ کتابک، اے انسان تو اپنی کتاب، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے۔
خود پڑھ لے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی اگر وہ پڑھا ہوا نہ ہو تو بیچارہ وہ تو جاہل ہو، پھر بھائی اس دن اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر یہ پڑھنے کی صلاحیت ڈال دے گا، بس بات ختم۔ خواہ مخواہ اعتراض کرنا۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو، اپنے نامہ اعمال کا خود جائزہ لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو آپ اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی خود اپنا حساب کر، محاسبہ کر کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا۔ اس کو پڑھ لے اور پڑھ کر تجھے پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا اعمال میرے ذمے ہیں۔ اب اس دن یہ بہت بڑا مشکل دن ہوگا کہ انسان کا نامہ اعمال وہ اس کے سامنے ہوگا، جن چیزوں کو وہ بھول چکا ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جائیں گی، اور کسی قسم کا وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا وہ حیران ہوگا جب پڑھے گا نا اس کتاب کو اور اس نتیجہ کارڈ کو اور اس اعمال نامے کو۔ اس کے اندر تو بھائی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ فلاں وقت یہ بازار جا رہا تھا، اس نے آنکھ کا غلط استعمال کیا تھا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب حالانکہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، روزانہ ہم کرتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ فلاں وقت اس نے جھوٹ بولا تھا، فلاں وقت اس نے یہ کیا تھا۔ تو اس دن جب یہ آدمی پڑھے گا نا خود ہی کہے گا مال حاضل کتاب، مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ عجیب کتاب ہے، یہ عجیب اعمال نامہ ہے۔ لا یغادر صغیرۃ، نہ تو یہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتا ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑتا ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اعمال نامے کے اندر ساری چیزیں وہ لکھی ہوئی ہوں گی، اور اس وقت انسان کو ان کا حساب دینا ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا یہاں پر ہمارا ایک مغالطہ ہے، پھر عرض کر دیتا ہوں۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ کوئی اتنا ضروری ہے، آپ خواہ مخواہ کر رہے ہیں، اس کا کوئی کل قبر میں حساب ہونا ہے۔ تو میرے بھائی قبر میں حساب ہو نہ ہو، قیامت والے دن ہر چھوٹی بڑی بات کا حساب ہوگا۔ بالکل یہ ذہن میں نہ لائیں کہ قبر میں سوال، جس سوال کا سوال نہیں ہونا وہ آگے پوچھنا ہی نہیں ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تیرا کوئی کام، تیرا کوئی عقیدہ، کیا خیال ہے اعمال کا حساب ہوگا، عقیدے کا حساب نہیں ہوگا؟ عقیدہ تو بنیاد ہے۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر وہ سرسوں کے دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہوگا، او تکن فی صخرۃ، یا وہ اتنا چھوٹا عمل ہے کہ رائی کے دانے سے بھی باریک ہے، کسی چٹان کے اندر پڑا ہوا ہے۔ صخرہ کہتے ہیں چٹان، پتھر کی چٹان، اور پتھر کی چٹان کے اندر مثال دی ہے نا اللہ نے، حالانکہ ہمارے اعمال پتھروں کے اندر تو نہیں پڑے ہوئے، مثال دی ہے کہ اگر وہ کسی پتھر کے اندر بھی لپٹا ہوا ہے، اوپر ساری چٹان ہے، اس کے سنٹر میں اندر چھوٹا سا تیرا عمل پڑا ہوا ہے، او فی السماوات، یا تیرا وہ عمل آسمانوں کے اندر ہے، یعنی بڑا دور ہے، بڑا دور ہے، او فی الارض، یا زمین کے اندر ہے، تیرا چھوٹے سے چھوٹا عمل چاہے آسمان میں ہے، چاہے زمین میں ہے، چاہے کسی پتھر کے اندر چھپا ہوا ہے، یأت بہ اللہ، اللہ اس کو بھی سامنے لے کر آئے گا، اللہ سب کچھ سامنے لے کر آئے گا۔ پھر اس وقت بندہ پریشان ہوگا کہ یا اللہ یہ کیا بن گیا،
یہ تو میرے ساری کی ساری زندگی کا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج خود اپنا حساب کر لے، خود محاسبہ کر، تیری نیکیاں بھی تیرے سامنے موجود، تیری برائیاں بھی تیرے سامنے۔ یہ حساب تو میرے بھائی روزانہ ہمیں کرنا چاہیے، روزانہ۔ جس طرح ہم دکانوں کا حساب کرتے ہیں نا، کئی لوگ روزانہ کرتے ہیں، کئی مہینے کے بعد کرتے ہیں کہ میں نے دکان پر اتنا سرمایہ لگایا، اتنا جناب یہ بکری ہوئی، اتنا منافع ہوا۔ حساب کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ میرا کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہے یا فائدے میں جا رہا ہے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ روزانہ اپنا حساب خود کرے۔ آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، آج میں نے کتنی جناب والا اچھائیاں کی ہیں، آج میں نے کتنی برائیاں کی ہیں، یہ برائی کی، یہ برائی کی۔ اور خود آدمی حساب لگا سکتا ہے کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا جہنم کی طرف جا رہا ہوں، خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ آج میں نے کیا کچھ کیا۔ وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، تو خود اپنا حساب کر لے۔ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، فرمایا جو آدمی ہدایت اختیار کرتا ہے، سیدھے رستے پر چلتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ کس کا ہے جی؟ اس بندے کا اپنا فائدہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کا کوئی فائدہ ہے، اللہ پر ہم احسان چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تو نماز بھی پڑھی ہے، میں نے تو یہ بھی کیا ہے، پھر بھی میرا کام نہیں ہو رہا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ میرے اوپر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جس نے سیدھا رستہ اختیار کیا اس کا فائدہ بھی اس کو اپنے آپ کو ہوگا، اپنے لیے کیا۔ ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو آدمی غلط رستے پہ چلا اس کا نقصان بھی اس کو خود کو ہوگا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کے نبیوں کی مہربانی ہے، علماء کی مہربانی ہے کہ علماء ہمیں سیدھا رستہ بتاتے ہیں اور برے رستے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ان کا اس میں کوئی خاص فائدہ نقصان نہیں ہے۔ اصل فائدہ اور نقصان کس کا ہے جی؟ اس بندے کا۔ فرمایا اس لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو، اور وہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے جی؟ بھی پھر سوچیں نا، پیچھے آیت آئی ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے چاہیے یہ کہ پورے قرآن کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب یہ پورے قرآن کو ذہن میں رکھنا ذرا مشکل ہے، یہ کوئی بڑا عالم ہی کر سکتا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، بہرحال تھوڑا بہت ذہن میں رکھیں گے۔ یہاں فرمایا نا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جس نے ہدایت والا رستہ اختیار کیا اس کا فائدہ بھی اس کو خود کو ہوگا۔ تو وہ ہدایت والا رستہ کون سا ہے؟ پیچھے آپ سن چکے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہی رستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ ہدایت والا ہے۔ تو اصل جو رستہ قرآن والا ہے یہ کیا ہے جی؟ ہدایت والا رستہ، یہی سیدھا رستہ، یہی ہدایت والا، یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی، ہمارے مذہب کی۔ بنیاد کون سی کتاب ہے جی؟ قرآن مجید۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی سیدھا رستہ، یہی مضبوط رستہ، یہی جناب صراط مستقیم، یہی شارٹ کٹ رستہ ہے۔ جس نے یہ اختیار کیا فائدہ بھی کس کو ہوگا؟ اس کو اپنے کو ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جس نے اس کو چھوڑا اور گمراہی اختیار کی وہ کل قیامت والے دن اس کا نقصان بھی خود اٹھائے گا۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر غور کریں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید نے ہمیں جو رستہ بتایا ہے وہ کیا ہے جی؟ سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ ورنہ اگر ہم قرآن مجید کا راستہ چھوڑ کر کسی اور طرف جائیں گے تو پھر کیا ہوگا جی؟ گمراہی ہوگا۔ کئی دفعہ ہوتے ہیں نا، بندہ کہتا ہے یار اے راہ بھی ٹھیک ہے نہیں لگا وان، اے بھی ٹھیک ہے ادھے بھی لگا وان، حیث وائے بھی لگا وان، ایدے وائے بھی لگا وان، لیکن شریعت کے اندر وایا نہیں ہے۔ ایک ہی رستہ ہے سیدھا۔ سیدھے رستے کتنے ہیں جی؟ ایک ہی رستہ ہے سیدھا، اور وہ جناب والا اس بندے کو چاہیے کہ وہ اسی ایک رستے پہ چلے۔ اور جناب غلط راستے جو ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جس بندے نے اس قرآن والے رستے کو چھوڑا، گمراہ ہوا، غلط رستہ اختیار کیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کا بوجھ بھی اس نے خود اٹھانا ہے، کسی اور نے نہیں اٹھانا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کیونکہ قانون یہی ہے کہ ہر ایک نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اور کل قیامت والا دن ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس دن یہ ظالم جو ہے نا، ظالم آدمی، یہ گناہگار آدمی، یہ کل جب جائے گا نا خدا کے سامنے اور جہنم کا عذاب دیکھے گا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یہ بھی کیا ہے جی؟ محاورہ ہے۔ ہاتھوں کو کاٹنا یعنی اپنے آپ پہ افسوس اور غم کرنا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ محاوروں کو سمجھو، جب تک محاورے سمجھ نہیں آئیں گے قرآن سمجھ۔ میرا دل کرتا ہے بعض اوقات دعا فرمائے اللہ توفیق عطا فرمائے، میرا دل یہ کرتا ہے کہ قرآن کے اندر جتنے محاورے ہیں نا، پہلے سپارے سے لے کر آخر تک یہ سارے محاورے الگ کر کے میں ان کا تشریح لکھوں جناب، تاکہ لوگوں کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یوم یعض الظالم، اور جس دن کاٹ کھاوے گا ظالم، اوپر دونوں ہاتھوں اپنے کے۔ اب یہ معنی ہے، اب یہ معنی عام بندہ کرے گا سمجھ نہیں آئے گا، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ انتہائی غم، انتہائی افسوس، انتہائی پریشانی، گویا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے۔ اور پھر جناب کیا ہوگا؟ یقولو یا لیتنی، یقولو اس دن وہ بندہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، ہائے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش کہ میں نے اللہ کے رسول والا رستہ اختیار کیا ہوتا۔ کون سا رستہ جی؟ اللہ کے رسول والا۔ اور اللہ کے رسول والا رستہ کون سا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر اتبع ما اوحی الیک من ربک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس رستے پہ چلے؟ قرآن والے رستے پہ چلے۔ تو رسول والا رستہ کوئی الگ نہیں ہے، یہی قرآن والا ہے۔ تو آدمی اس دن افسوس کرے گا، غم کرے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش کہ میں نے رسول والا رستہ اختیار کیا ہوتا۔ پھر آگے ایک اور بات بھی کرے گا، یہ ذرا غور سے سننی ہے، یہ ذرا۔ پھر آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں ٹیز کرتے ہیں، بھائی قرآن تمہیں ٹیز کر رہا ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ کہے گا یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے افسوس، لیتنی بڑا افسوس ہے، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے بندے کے ساتھ دوستی
نہ لگاتا، اس کا دوست نہ بنتا۔ لم اتخذ فلانا خلیلا، رسول کا دوست بنتا، رسول والے رستے پہ چلتا، فلاں بندے کے ساتھ نہ چلتا، یہ افسوس کرے گا۔ آگے قرآن بتاتا ہے اور کیا کہے گا، یہ کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میں فلانے بندے کے رستے پہ نہ چلتا، اس کے ساتھ نہ جاتا، اس کے ساتھ نہ چلتا۔ بھائی کیوں؟ کہتا ہے لقد اضلنی عن الذکر، اس بندے نے تو مجھے اللہ کے قرآن سے دور کر دیا تھا۔ اب قرآن سے دور کرنے والے بھی ہیں یا نہیں ہیں جی؟ آپ معاشرے میں جائیں، میری بات پہ اعتماد نہ کریں، معاشرے میں جائیں، کھلیں، گھومیں پھریں، چلیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کا مشن ہی یہی ہے کہ ان کو قرآن سے دور کیا جائے، اور یہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر، اس بندے نے تو مجھے قرآن سے دور کر دیا تھا، بعد اذ جاءنی، جب کہ قرآن میرے پاس آیا تھا، قرآن مجھے سمجھایا گیا، قرآن پڑھایا گیا، قرآن کی تعلیم دی گئی، قرآن کا بیان کیا گیا، اور میرے اس دوست نے مجھے قرآن سے دور کر دیا گیا، دور کر دیا، مجھے کوئی اور چیز پکڑا دی، مجھے کوئی اور کتاب دے دی، لولی پاپ مجھے دے دیا۔ لولی پاپ جانتے ہو؟ چوسنی دے دیتی نا بچے نو، بھائی چل چوپی جا، اور جناب والا ادھر دھیان ہی اور دلا دیتا۔ یہ آج کل بھی ہو رہا ہے، اور اللہ نے قرآن میں جب فرما دیا تو لازمی بات ہے ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ اس دن کیا کہے گا جناب کہ جو قرآن سے دور ہوگا اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان کی طرف اپنا رسول نہیں بھیجتے۔ یعنی اللہ کا قانون یہ ہے کہ پہلے ان لوگوں کی طرف اپنا رسول بھیجتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں، حجت پوری کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، اور جب سمجھانے کے بعد وہ لوگ ضد پہ اڑ جاتے ہیں، نہیں مانتے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں جناب والا کہ جناب کیا مسئلہ ہے، صحیح رستہ کون سا ہے، غلط کون سا ہے، اور اللہ عذاب دے دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ ہر شہر میں نبی بھیجے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لوگوں کو انفارم کرتا ہے، لوگوں کو جناب والا صحیح رستہ دکھانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرتا ہے۔ نہ آج جو ہے آج کا دور، کیا آج بھی اللہ رسول بھیج رہا ہے کہ اللہ رسول بھیجے انڈیا میں، اللہ ایک رسول بھیجے جناب امریکہ میں کہ دیکھو جی میرا عذاب آئے گا مانو اس کی؟ نہیں، ان تک علماء کے تھرو، ان تک جناب میڈیا کے تھرو، ان تک اور وسائل کے ذریعے اللہ کا احکام اور حکم پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچ چکا؟ بس یہی مطلب ہے کہ ان پر ان کو اللہ وہ معلومات فراہم کر دیتا ہے، انفارمیشن دے دیتا ہے، اور دینے کے بعد پھر جب وہ ضد پہ آتے ہیں تو پھر اللہ ان پہ کیا لاتا ہے جی؟ یعنی عذاب لانا عام آدمی سمجھتے ہیں نا، یار اللہ نے عذاب دے دیا، یار یہ تو بڑا غلط ہو گیا، بیچاروں کو اللہ نے پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے نہیں پکڑتا کہ انجے ہی پکڑ لواں کسے، نہ، پہلے پوری حجت پوری کی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، اور جب وہ یہ نہیں سمجھتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضد کی وجہ سے پھر اللہ ان کے اوپر عذاب لاتا ہے۔ اب دیکھیں جنت ملے گی، ایمان بڑھے گا۔ او حضرت صاحب اے دسنا چاہتے نو بھائی جنت ملے گی، بولو، اور ایمان بنے گا قرآن سے۔
مسئلہ یہ ہے، کہا کرو بالکل، یہ یاد کرو یہ بات، جنت ملے گی ایمان سے، اعمال سے جنت نہیں ملے گی۔ اے جلے میں گل کرے نا کئی بندے ناراض ہو ویندے، او جی تے میں آدھا میرے نال گل کر لو، سامنے آ جاؤ، دلائل کی بات ہے، لڑنے کی کیا بات ہے؟ اعمال سے جنت نہیں ملے گی، جنت ملے گی بنیادی طور پہ ایمان سے، بیسیکلی طور پر ایمان سے ملے گی۔ ہاں اعمال یہ نہیں مطلب کہ اعمال کریں نہیں، کریں، لیکن بنیاد کیا ہے جی؟ ایمان۔ اور ایمان بنے گا تو قرآن ایمان بنانے کے لیے جو بیسک اور بنیاد ہے وہ کیا ہے جی؟ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی ہون مارو جی حضرت جی نعرہ جنت ملے گی۔ نعرہ تکبیر، جنت ملے گی، ایمان بنے گا۔ بس اب یہ آپ کو نعرہ مارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے، پک جائے، ذہن میں آ جائے۔ ہاں جی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک آدمی کرے دوسرا بھرے، اس طرح ہو نہیں سکتا، جو کرے گا وہی بھرے گا۔ گناہ کوئی کرے اور اس کا جناب والا بدلہ کوئی اور بھگتے، یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ جب تم نے خود یہ برائیاں کی ہیں تو پھر ان برائیوں کا بدلہ بھی کون بھگتے گا؟ خود تم بھگتو گے، یہ تمہیں خود بھگتنا ہے، کیونکہ اصول یہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، دوسرے کا کیا ہوا اس نے نہیں بھگتنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے۔ آپ ایک دفعہ ایک یہودی کے گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں یہودی مرا پڑا تھا۔ کون مرا پڑا تھا جی؟ یہودی، وہ مرا پڑا تھا، چارپائی پہ اس کی لاش پڑی تھی، اور اس کے آس پاس بندے جو تھے نا، اس کی عورتیں، بندے، وہ رو رہے تھے، اوئے مر گیا فلانا فلانا فلانا، بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، مر گیا، یعنی وہ اس طرح کر رہے تھے۔ نبی اس کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے، بڑا چنگا بندہ حاجی، بڑا چنگا بندہ حاجی، بڑا نیک حاجی، یہ تھا جی، غریبوں کا ہمدرد تھا جی، بڑا جناب بہادر تھا جی، یہ تھا۔ عرب کے اندر تو یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، سخاوت، بہادری، اس کے تذکرے ہو رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے صحابہ کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا ان ہؤلاء یبکون، کہ یہ لوگ رو رہے ہیں اس کے اوپر، اور اس کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا جی؟ کہ یہ رو رہے ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ اے جڑی مولویاں گپ بڑھائی ہوئی ہے نا بھائی قبر اچ ویسی تے تاں عذاب ہو سی، اے کوئی قانون نہیں۔ عذاب جناب قبر میں آپ مردے کو نہ بھیجیں، ایدھی سینٹر میں رکھ دیں، 2 مہینے پڑا رہے، تو وہ عذاب سے خالی ہے؟ نہیں، عذاب تو اس کی روح کو ہونا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ رو رہے ہیں اور اس کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب۔ جو صحابی ساتھ تھے نا، انہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی کی بات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رونے کی وجہ سے اس کو کیا ہو رہا ہے، یہ سمجھا۔ اب بندے کو جناب بعض اوقات مسئلہ سمجھ نہیں آتا، حضور نے فرمایا اے روندے پین جتنا زور در روئی جان دیں، عذاب اس نو ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں۔ جب یہ جناب اس صحابی نے بات سنی نا، تو اس نے یہ سمجھا کہ حضور کے فرمانے کا یہ مطلب ہے کہ ان کے رونے سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس صحابی نے آگے بات کر دی، آگے دوسرے کو بتایا، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، اور بات کرتے کرتے مسئلہ یہ بن گیا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ۔ مسئلہ یہ نچوڑ یہ نکلا کہ میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ صحابہ میں جناب پھیلنے لگا، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، رونے والوں کی وجہ سے اس کو کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے۔
جب یہ مسئلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا نا، امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا یہ تم نے صحیح سمجھا نہیں۔ امی عائشہ نے فرمایا یہ تم نے صحیح نہیں سمجھا، نبی پاک کا مقصد یہ تھا کہ ادھر یہ رو رہی ہے اور ادھر اس کو اپنے گناہوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ اور حضرت عائشہ نے مسئلہ سمجھاتے ہوئے قرآن کی دلیل دی اور فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روئیں یہ اور عذاب اس کو؟ یا تو جناب وہ کہہ کر گیا ہو نا، اگر کہہ کے گیا با میرے تیرے بیائے وا تنو عذاب ہو سکتا، لیکن جب اس نے کہا ہی نہیں، امی عائشہ صدیقہ نے یہی آیت پڑھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک کا کام دوسرے کے لیے وہ بوجھ نہیں بنے گا۔ ایک بندہ گناہ کرے اور اس کا جناب بھگتے دوسرا، یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم اپنے نبیوں کے ذریعے ان لوگوں کو ساری بات سمجھا نہ دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اب یہ بھی سارا محاورہ ہے، سارا یہ محاورہ ہے، ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، امرنا، ہم حکم دیتے ہیں، مترفیہا، وہاں کے امیر لوگوں کو، پیسے والے لوگوں کو، ففسقوا فیہا، وہ گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، فحق علیہا القول، پھر ان کے اوپر میری بات پکی ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم اس بستی کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے جی؟ محاورہ ہے، تعبیر کا انداز ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ امیروں کو حکم دیتا ہے کہ تم عیاشی کرو، نہیں، مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی بستی ہلاک کی جاتی ہے، عام طور پہ حالات یہ بنتے ہیں، عام طور پہ حالات یہ بنتے ہیں کہ امرنا مترفیہا، کہ سب سے پہلے وہاں کے پیسے والے بندے، عیش پرست بندے، امیر بندے، سب سے پہلے وہ پھسلتے ہیں۔ کون پھسلتے ہیں جی؟ امیر بندے، پیسے والے، بڑے بندے، ان کے بڑے بندے، وہ سب سے پہلے پھسلتے ہیں، اور پھر ان کے پیچھے غریب طبقہ بھی۔ یہ ایک اصول ہے، عمرانیات کا اصول ہے، عمرانیات کا اصول ہے، معاشرے کے لیے اصول ہے کہ ہمیشہ غریب لوگ امیروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ اصول ہے، آپ دیکھ لیں، ہمیشہ غریب لوگ امیروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ دوسرا اصول، ہمیشہ عوام حکومت کے پیچھے چلتی ہے، حکمرانوں کے پیچھے چلتی ہے، یہ اصول ہے۔ تو جب وہ غلط ہوں گے تو پھر یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ غلط ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ جب میرا عذاب آتا ہے تو عام طور پہ اس کی شکل یہی بنتی ہے، امرنا مترفیہا، کہ وہاں کے عیاش بندے، عیش پرست بندے، سب سے پہلے وہ زیادتی اور گناہ کرتے ہیں۔ غریب آدمی تو بعد میں کرتا ہے نا، اسی لیے حضور نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، اسلام آیا تو سب سے پہلے اوپرا تھا، اس کو عام آدمیوں نے، چھوٹے طبقے نے قبول کیا، اور آج بھی اسلام اور دین کو قبول کرنے والے کون ہیں جی؟ چھوٹا طبقہ ہے، چھوٹا غریب طبقہ ہے۔ جو امیر طبقہ ہے نا جناب، ان کے تو خیالات ہی کچھ اور ہیں، عموماً یہی ہوتا ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ وہاں جناب بدماشیاں کرتے ہیں، وہ زمین کے اوپر برے کام کرتے ہیں، پھر ان کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی، جب ان کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی کچھ نہ کچھ عذاب ان کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ذریعہ بنے نا، سبب بنے۔ فحق علیہا القول، پھر اللہ کا قول ان پہ ثابت ہو جاتا ہے۔ فدمرناہا تدمیرا، ہم پھر اس بستی کو برباد کر دیتے ہیں۔ مطلب اللہ کا یہ ہے
کہ جتنی بستیاں برباد ہوئی ہیں نا، جو میں نے برباد کی ہیں بستیاں جن پہ عذاب آیا، عام طور پر وہاں کے اصل جو مجرم تھے وہ کون تھے جی؟ امیر لوگ، اور امیر لوگوں کی وجہ سے غریب لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور جب وہ چلتے ہیں وہ بھی گناہ گار۔ یہ تو کل قیامت والے دن بھی یہ غریب لوگ کہیں گے، کل قیامت والے دن جہنم میں جائیں گے نا تو جناب والا اس دن کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش ہم نے اللہ کی بات مان لی ہوتی، اللہ کے رسول کی بات مان لی ہوتی۔ یا ویلتا، ہائے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلانے کے پیچھے میں نہ چلتا۔ انا اطعنا، یہ جہنمی لوگ رب کو کہیں گے، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، یا اللہ ہم تو دنیا میں چلتے رہے اپنے سرداروں کے پیچھے، سادتنا اپنے مذہبی رہنماؤں کے پیچھے۔ سادات جان دے ہو؟ سادات کا گھرانہ ہے یہ، سادات ہے، سادات کوئی قوم نہیں ہے، سادات سید، سردار، قابل عزت لفظ ہے ایک احترام کے لیے۔ انا اطعنا سادتنا، یا اللہ ہم اپنے جناب مذہبی اکابر، یہ بات سمجھ آ گئی، مذہبی بڑے، مذہب کے اعتبار سے بڑے، وَكُبَرَاءَنَا، اور دنیا کے اعتبار سے بڑے، یا اللہ ہم تو ان کے پیچھے چلتے رہے۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ مولویوں کے پیچھے چلتے رہے، بزرگوں کے پیچھے چلتے رہے، بڑوں کے پیچھے چلتے رہے، اکابر کے پیچھے چلتے رہے۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ کل قیامت والے دن جہنمی کہیں گے رب کے سامنے۔ تو چلنا بیسیکلی چلنا کس کے پیچھے چاہیے جی؟ قرآن و حدیث کے پیچھے۔ اگر ہمارے اکابر، اگر ہمارا بزرگ، اگر ہمارا مولوی قرآن اور حدیث کے پیچھے چل رہا ہے، ہم اس کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ قرآن و حدیث سے ہٹا ہوا ہے تو پھر اس مولوی کی بات، پھر اس بزرگ کی بات، پھر اس اکابر کی بات، تو پھر بیسک اور بنیادی طور پر کس کے پیچھے چلنا بنا؟ قرآن و حدیث کے پیچھے۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، مولویوں نے اور پیروں نے اور ان سیاسی رہنماؤں نے، حکمرانوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ گمراہ کرنے والے عام طور پہ تین طبقے ہوتے ہیں۔ کتنے جی؟ تین۔ حوالے صاحب شعر سنایا کرتے تھے، حل افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانها، دین کو تباہ کرنے والے، برباد کرنے والے تین بندے ذمہ دار ہیں۔ ایک تو حکمران، کیوں حکمران جی؟ عوام حکمرانوں کے پیچھے چلتی ہے۔ دوسرا وہ احبار سوء، اور برے مولوی، کیوں؟ برے مولویوں کا بھائی عوام ان کے پیچھے چلتی ہے۔ وہ رہبانوہا، اور برے بزرگ۔ برے بزرگ بھی ہوتے ہیں یا سارے بزرگ ٹھیک ہی ہوتے ہیں؟ برے بزرگ بھی ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ برے بزرگ بھی ہوتے ہیں، برے پیر بھی ہوتے ہیں، برے رہنما بھی ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ان کے پیچھے چلیں گے، قرآن و حدیث کو چھوڑیں گے، تو پھر کیا ہوگی جی؟ گمراہی ہوگی، پھر گمراہی ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، یہودیوں کی خصلت بیان فرمائی، اتخذوا احبارہم و رہبانہم، بنا لیا تھا انہوں نے اپنے مولویوں کو۔ کس کو؟ میں گل کرنا سدھی تن سمجھاون واسطے، تے وقت تسی ناراض ہو ویندے ہو، ویکھو جی اے علماء نو، جیڑے صحیح علماء ہیں نا، صحیح علماء، انہاں دی جُتی دے خاک دے برابر بھی میں اپنے آپ نو نہیں سمجھدا۔ بالکل جناب، صحیح علماء، یہ علماء سو کی بات ہے۔ یہ یہودی کس کے پیچھے چلتے تھے؟
برے علماء کے پیچھے، ہاں جی، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اللہ سے نیچے نیچے بنا لیا رب۔ کیا بنا لیا؟ رب۔ اب رب بنانا یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وہ جناب اتباع کرتے تھے انواع، ان کی اتباع، قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور بزرگ یہ فرما رہا ہے، ہم کس کی مانتے ہیں جی؟ بزرگوں کی مانتے ہیں جی، ہم نے تو جناب تو یہ ہے یا رب بنانا کہ رب کے مقابلے میں ان کی کیا ہو رہی ہے؟ اتباع۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں قرآن کچھ کہے اور جناب مولوی کچھ کہے، اب اس مولوی کی بات ماننا گویا کہ اس کو ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ رب بنا لیا، یعنی رب کے قائم مقام درجہ دے دیا ہے۔ تو اس طرح میرے بھائی ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ اس دن آدمی قیامت والے دن کہے گا ربنا اننا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب۔ جہنمی کہے گا، عام بندہ کہے گا یا اللہ ان مولویوں کو، ان پیروں کو آج دگنا عذاب دے۔ دگنا عذاب ایک آپ گمراہ ہوئے، دعا انہاں ثانوی نال گمراہ کیتا، انہاں یا اللہ دونا ملنا چاہیدا۔ آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ ان کے اوپر بہت زیادہ لعنت فرما۔ ہن ساریاں یاریاں ترٹ گئیاں یا کوئی نہ ترٹیاں؟ جدوں عذاب آندا ہے نا، جدوں تکلیف ہوندی ہے نا، اس وقت سارے تعلقات کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اسی طرح ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، ان کی قوم کے بعد بڑی بڑے قوموں کو، بڑی بڑی بستیوں کو، بڑے بڑے فرقوں کو ہم نے جناب ہلاک کیا۔ قوم نوح کے بعد قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، ان سب کو اللہ نے کیا کیا جی؟ ہلاک کیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ تبارک و تعالی خبیر اور بصیر ہے، بندوں کے گناہوں سے واقف ہے۔ جب بندے گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ اڑ جاتے ہیں، انبیاء کی تعلیم کو نہیں مانتے، اللہ کی کتابوں کی تعلیمات کو نہیں مانتے، پھر ان پہ عذاب، اور عذاب دا صرف اے میں نے نہیں بہت تو کوئی پتھر ڈھمنے تے اساں سارے مر وینا، اے عذاب تھوڑا ہے جیڑی اج مہنگائی دے پھسے پے ہیں جناب، ٹیکساں دے وچ پھسے پے ہیں جناب، اور انصاف نہیں مل رہا۔ خدا کی قسم آپ جا کر دیکھ لیں، خدا نخواستہ میرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، ہماری بیٹیوں کی عزت پہ حملہ ہو جائے، کیا خیال ہے ملے گا انصاف؟ نہیں ملے گا۔ یہ تھوڑا عذاب ہے جناب والا۔ تو یہ بڑے بڑے عذاب اس قسم کے ہوتے ہیں، پولائٹلی قسم کے عذاب جو محسوس نہیں ہوتے اور ہم جناب ان کو بھگت رہے ہوتے ہیں۔ یہ بارشوں کا عذاب تھوڑا ہے جی، بارشیں آ رہی ہیں، سیلاب آ رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے جب لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لے کر آتا ہے۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ان پر ایسا عذاب مسلط نہ کرنا کہ جس سے یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں، سارے کے سارے۔ یا اللہ ایسا نہ کرنا، جنرل عذاب نہ دینا، متفرق، کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، اس طرح تو یا اللہ حق بنتا ہے، لیکن ساری کی ساری امت محمدیہ پر عذاب آ جائے اور امت ساری ختم ہو جائے، یا اللہ اس طرح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی۔ کتنی دعائیں کی جناب؟ 3۔ اللہ نے 2 قبول کر لیں اور 1 دعا اللہ نے میری قبول نہ۔ حضور کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کہ
کہ ان کی دعا اللہ قبول نہ کرے۔ تو حضور نے فرمایا جو دعا قبول نہیں ہوئی نا ان میں سے ایک یہ ہے، یہ ہے کہ میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان پر عذاب یکبارگی نہ لانا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر خاموش ہو جاؤ، یہ دعا آپ مجھ سے مانگ نہیں سکتے، اور باقی 2 دعائیں اللہ نے قبول کر لیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔